حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس ایک غلام تھا. اس غلام کا نام تھا رومان یا مہران. آپ فرمانے لگے میں تجھ کو آزاد کر دینا چاہتی ہوں، پر شرط یہ ہے کہ تو آزادی پا کے ساری زندگی حضور کے قدموں میں گزار دے. اس کی آواز کھولے. ساری زندگی حضور کے قدموں میں گزار دے گا. عرض کرنے لگے اگر آپ نہ بھی فرماتی تب بھی میرا یہی ارادہ تھا کہ میں آزادی پا کے ساری زندگی حضور کی خدمت میں گزار دوں. آزادی مل گئی، حضور کی غلامی میں چلے گئے. وقت گزر رہا تھا. ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ سفر پہ تشریف لے جانے لگے. ارادہ فرمایا. مہران نے اپنا سامان بھی اٹھا لیا، حضور کا سامان بھی اٹھا لیا، اور حضور کے جو کمزور اصحاب تھے ان کا سامان بھی اٹھا لیا. حضور کے پیچھے پیچھے چل دیے. اچانک حضور نے مڑ کے دیکھا تو تبسم فرمایا اس بات پہ کہ رومان سامان کے ساتھ یوں لدا ہوا تھا جیسے کشتی کے اوپر سامان ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انت الا سفینہ، تو ہماری کشتی ہے. ساتھ حضور نے تبسم فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. اس دن سے آپ کا نام سفینہ پڑ گیا. جو اصل نام تھا وہ پیچھے رہ گیا. 21 قول ملتے ہیں آپ کے نام کے. اصل نام پیچھے رہ گیا، سفینہ نام آ گیا. کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا ہے، کہتے سفینہ. کہا نہیں اصل نام کیا ہے، کہتے سفینہ. کہا نہیں یہ تو حضور نے آج رائے محبت لیا تھا. کہا یہی میرا اصل نام ہے جو حضور کے لبوں سے یہی میرا اصل نام ہے جو حضور کے لبوں سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبد الرحمن ہے. اہل علم تو جانتے ہیں مگر کچھ لوگوں نے شاید آج سنا ہو. آپ کو بلیوں کے ساتھ بہت پیار تھا. ایک دن حضور نے بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ. اس دن سے آپ کا نام ابو ہریرہ پڑا. کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا، کہتے ابو ہریرہ. کہا نہیں یہ تو حضور نے آج رائے تبسم لیا تھا. کہا یہی میرا نام ہے جو حضور کے لبوں سے. مولا علی کے اور بھی القاب ہیں مگر ابو تراب آپ کو جو کہتا آپ بڑا خوش ہو گئے، کیونکہ حضور ایک دن مسجد میں تشریف لے گئے اور یوں لیٹے ہوئے تھے مسجد میں مولا علی، تو ان کے جسم کو مٹی لگی ہوئی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھ ہے مٹی والے. اس دن سے آپ کا نام لقب ابو تراب ہو گیا. اور جو بندہ آپ کو ابو تراب بولتا آپ اس پہ بڑا راضی ہوتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے زبان مبارک سے آپ کا یہ لقب نکلا. حضرات میں نے عرض کیا پہلے کہ رومان نے اپنا سامان بھی اٹھایا ہوا تھا، حضور کا سامان بھی اٹھایا ہوا تھا، حضور کے جو کمزور اصحاب تھے ان کا سامان بھی اٹھایا ہوا. یہ حضور کی تربیت کا اثر تھا جو انہوں نے کمزور اصحاب کا سامان اٹھایا ہوا. میں اور آپ سوچیں، غور کریں، یہ بان میں جام کر کے دیکھیں، کیا ہم نے کبھی کسی کا بوجھ ہلکا کیا؟ کبھی ہم نے کسی کا بوجھ اٹھایا؟ کبھی کسی کے دردی بنے؟
کسی کا درد ونڈایا، جواب اگر ہاں میں ہے تو مبارک ہو، اگر جواب نفی میں ہے تو پھر سوچئے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی سیرت کو دیکھیے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، زمانے میں جن کو کوئی قریب تر نہیں بٹھاتا تھا، میرے آقا نے ان کو زمین سے اٹھایا اوجے سریا تک پہنچا، جن کو کوئی قریب تر نہیں بٹھاتا تھا، جن کی کوئی سنتا نہیں تھا، میرے آقا نے ان کو زمین سے اٹھا کے سینے سے لگایا۔ مدینے میں ایک عورت تھی جس کا توازن عقلی درست نہیں تھا، ایک دن مسجد میں آئی، حضور صحابہ میں جلوہ افروز کے آواز دی سرکار کو، سرکار باہر بات سننے کے لیے آ گئے، کہنے لگی ادھر بات نہیں کروں گی ادھر بات کروں گی، سرکار کو دھوپ میں لے گی، جا کے اپنی باتیں سنانے لگی، بڑی دیر تک باتیں سناتی رہی، صحابہ دیکھتے رہے، جب وہ چلی گئی تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا توازن عقلی درست نہیں، بے ڈنگی باتیں، اوپر سے دھوپ، آپ کا وقت قیمتی اور آپ اس کی باتیں سن رہے ہیں، پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میرے آقا فرمایا پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، حضور کوئی نہیں سنتا، فرمایا پھر میں بھی نہ سنوں۔ اس عورت کو آواز دی، اے عورت بات سن، جب تیرا جی چاہے باتیں سنانے کو، جب تیرا جی چاہے باتیں سنانے کو میرے پاس آ جایا کر، اپنی ساری باتیں مجھے سنا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو غور کیجئے، گریبان میں جان کر کے دیکھیے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت پہ عمل پیرا ہیں، اگر ہیں تو پھر مبارک، اگر نہیں تو پھر اپنے نبی کی سیرت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کا ڈب اور سلیقہ سیکھنا ہے تو حضور کی زندگی کو پھر پڑھیے۔ جناب ابو طالب کثیر العیال بھی تھے، غریب بھی تھے، اوپر سے مکے پہ قحط آ گیا، حضور علیہ السلام نے اپنے دوسرے چچا عباس کو بلایا، کہا چچا اللہ کی تیرے پہ بھی خیر ہے، اللہ کی میرے پہ بھی خیر ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا بھائی ابو طالب غریب بھی ہے، کثیر العیال بھی ہے، اوپر مکے میں قحط بھی ہے، تو کیوں نہ ایک بیٹا تو لے لے اور ایک بیٹا میں لے لوں۔ جناب عباس کہنے لگے ٹھیک ہے، دونوں جناب ابو طالب کے پاس گئے، اپنا مدعا بیان کیا، جناب ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دے، جعفر اور علی کو تم لے لو۔ جناب عباس نے جناب جعفر کو لے لیا اور مولا علی کو میرے مصطفیٰ نے کھول دیا۔ یوں میرے آقا نے اپنے چچا کا درد مٹایا، یوں میرے آقا نے اپنے چچا کا سہارا بنا۔ حضرات غور کیجیے، میرے بچے تو اچھے اسکولوں میں پڑھے، آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھے، اور آپ کے بھائی کے بچے، آپ کی بہن کے بچے نان شبینہ کو ترسیں، ایک وقت کی روٹی کو ترسیں۔ غور کیجیے، تصور باندھیے، اس جگہ اگر آپ ہوتے مل بانٹ کر کھانے کا رواج پیدا کیجیے۔ آج جتنی بیماریاں ہیں اس کی بنیادی وجہ مل بانٹ کر نہ کھانے کی وجہ، ہم نے مل بانٹ کر کھانا چھوڑ دیا۔ اسلام میں جو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے اسی لیے کہ معاشرے میں توازن برقرار ہے۔ کسی بزرگ نے کسی بزرگ سے پوچھا تھا زہر کسے کہتے ہیں، زہر کسے کہتے ہیں؟
کہا جو تیری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے. تیرے رزق میں اللہ نے تیرے غریب بہن بھائیوں کا حق رکھا. غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، لاچاروں کا، بے سہاروں کا، بیدار مددگاروں کا حق تیرے مال میں رکھا. اگر تو ان کو ادا کرے گا تو تندرست رہے گا، اگر ادا نہیں کرے گا تو یہ اندر جا کے زہر بنے گا. کھاتا تو اس لیے ہے کہ یہ جسم کو انرجی بخشے، مگر وہ انرجی نہیں مل رہی، طاقت نہیں مل رہی، وہ اندر جا کے زہر بن رہا. ہر بندہ بیمار ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو عارضہ قلب ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ بھی نہیں کھانا، وہ بھی نہیں کھانا، وہ بھی نہیں کھانا، 1000 نعمتیں اس کے باوجود کھا نہیں سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ ڈاکٹر نے منع کیا نہیں، ہم اپنی کھا چکے ہیں. اب ڈاکٹر نے نہیں منع کیا، رب رحمان نے منع کیا. تو اگر مل بانٹ کے کھاتا تو پھر تم مرتے دم تک کھاتا رہے. تو نے پہلے ہی کھا لیا سارا، اب تیرا بند ہو، اب نہیں تو کھا سکتا. مل بانٹ کر کھانے کا رواج پیدا کیجیے. اپنے غریب بہن بھائیوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھیے. غریب بہن بھائیوں پر شفقت کا ہاتھ رکھیے. یہی درد ہے، یہی پیغام ہے جو میں آپ کو دینے والا ہوں. اگر آپ کی کوشش سے کسی غریب کا بچہ پڑھ جائے، بچہ بڑا ذہین ہے مگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا. یار میلاد جائز ہے، 11ویں جائز ہے، پر بات یاد رکھو صرف 11ویں کی دیگیں دینا ہی ثواب نہیں، میلاد کی محفل کروانا ہی ثواب نہیں، کسی غریب کے بچے کو پڑھا دینا بھی ثواب ہے. کسی بیمار کی دوائی کا اہتمام کر دینا بھی ثواب ہے. تربیت کی طرف آئیے میرے بھائی. بڑے نعرے ہو گئے، بڑے نعرے ہو گئے، تربیت کی طرف تاکہ معاشرے میں توازن برقرار ہو. ہم نے چھوڑ دیا رشتوں. یہ سب سے بڑا بت جو ہے نا، سب سے بڑا بت آج کل وہ سٹیٹس کا بت ہے، پیسے کا بت ہے. اس دولت نے ہم سے کتنے رشتے چھینے. بہن بہن سے جدا ہو گئی، بھائی بہن سے جدا ہو گیا، کتنے رشتے چھین دیے. کوئی سسرال کو نہیں مل رہا، کوئی ددیال کو نہیں مل رہا، کوئی ننیال کو نہیں مل رہا. کسی نے دوستوں کو چھوڑ دیا، کسی نے بہن کو چھوڑ دیا، کسی نے بھائی کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا. میں جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو جس نے اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا. میں جانتا ہوں ایسے شخص، صرف دولت کی وجہ اور سٹیٹس کی وجہ سے. جب لاہور میں اس کا باپ اس کو ملنے کے لیے گیا تو لوگوں نے پوچھا، اس کے کپڑے میلے تھے، لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا محلے دار ہے. اس دولت کے بت نے ہم سے کیا کیا نہیں چھین. اقبال نے کہا تھا مسلمہ سر نبی بیگانہ شد، بازنی بیت الحرم بت خانہ شد، آزمانات و لات و عزا و حبل، ہر یکے وارد بتے اندر بغل. مسلمان اپنے نبی کے اسرار سے ناواقف ہو چکا اور اپنے دل کے حرم کو بت خانہ بنا چکا. آزمانات و لات و عزا و حبل، یہ بڑے بڑے بت اپنی بغل میں چھپا کے ان کی پرستش کر رہا. آؤ، یہ جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے نا، اس کا شکرانہ ہے اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ ہے. میں کہتا ہوں ہر چیز دریافت ہو گئی، مگر آج تک امیر بہن بھائیوں کا غریب بہن بھائیوں سے بار بار روٹنا کا جو روٹنے کی وجہ ہے نا، وہ نہیں دریافت ہو سکتا. وہ پیچھے پیچھے بیچارے منتوں سماجت، کبھی بچی کی شادی آ گئی تو منتوں سماجت، کبھی بچے کی شادی آ گئی تو منتوں سماجت. مگر یہ امیر ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کو اپنی دولت پہ گھمنڈ ہے. یہ دولت آنے واحد میں چلی جائے گی. یہ جب زلزلہ آیا تھا نا، 2005 میں آیا تھا زلزلہ، ہم مال لے کے گئے وہاں پہ
ایک آدمی دور کھڑا ہو کے رو رہا تھا. ہم نے کہا صاحب آپ کیوں نہیں لے رہے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، رات کو ہی ابھی میں نے زکات دی. پڑھن اتے مان نہ کری تے نہ آکھی میں پڑھیا، وہ جب بات کہار کہاوے متا روڑ دبے تو کڑیا. آنے وقت میں غریب کر دیتا ہے. جا آج کی میلاد کا لنگر لے جا اور جا کے اپنے بہن بھائیوں کو منا لے، راضی کر لے، سلو کر لے. اتنے پیارے رشتے تو نے چھوڑے ہوئے، اتنے پیارے رشتے تو نے چھوڑے ہوئے. محسوس کر. وہ کبھی ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، چھوٹے ہوتے تھے تو ان اصلی نوٹوں کے بدلے نقلی نوٹ خریدا کرتے تھے. ان اصلی نوٹوں کے بدلے نقلی نوٹ خریدا کرتے تھے. آج کل ہم اصلی رشتوں کے بجائے نقلی رشتے خریدتے. باہر کے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے، دوستوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے، مگر افسوس کہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے. بہن بھائیوں کو غریب سمجھ کے صرف چھوڑ دے. احساس ہی نہیں تیرے اندر، تو زندہ نہیں. پھر اگر تیرے اندر احساس نہیں تو زندہ نہیں، تو مردہ ہے. یہ چلتی پھرتی لاج ہے. کیونکہ احساس ہو تو بندہ زندہ ہے، احساس نہیں تو بندہ زندہ ہی. غالب نے کہا تھا رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ بھی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا. اقبال نے کہا تھا رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، حیات سوزے جگر کے سوا کچھ اور نہیں. اقبال ایک جگہ کہتا ہے تار آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، تار آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی امیسے سے اشک پیازی بن نہ سکا، مسجد کو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یہ من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل نے سنوسی کو پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. اقبال بڑا پودیشک ہے من مو لیتا ہے باتوں میں، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. گفتگو کرتا ہے تو لوگوں پہ سختہ کاری کر دیتا ہے. کسی کی مجال ہے کہ اس کے سامنے کوئی بول جائے، اتنا فصیح اللسان ہے. باہر کھڑے پہ بیٹھا ہوتا ہے، چوک کچہری پہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ حمام میں بیٹھا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہے، لوگ اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اتنا فصیح اللسان ہے، کوئی اس کے سامنے بولتا نہیں. اور اس کے نجی زندگی پہ نظر دوڑا کے دیکھو تو اس کا کردار بول بول کے کہہ رہا ہے یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردہ بندہ ہے. آؤ اپنے اندر احساس پیدا کرو. احساس کا نام زندگی ہے. جس کے اندر احساس نہیں وہ زندہ نہیں. اپنے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلق ٹھیک کرو. بلکہ وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، یار یہ اتنے گھنے سائے ہیں، ان ساؤں کی ٹھنڈی چھاؤں کو محسوس کرو. کیوں دھوپ میں لگے پھر بیٹھو؟ ان چھاؤں کو محسوس کرو، بیٹھو ان کے نیچے. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو. اتنے پیارے رشتے ہیں. ایک رشتہ لے لو، ایک رشتہ. باپ کا رشتہ بھی ہے، ماں کا رشتہ بھی ہے، بھائی کا رشتہ بھی ہے، چچا کا رشتہ بھی ہے، ماموں کا رشتہ بھی ہے، ننیال بھی ہے، دلیال بھی ہے، سسریال بھی ہے، بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے. مگر صرف ایک رشتہ دیکھو، اتنا خوبصورت رشتہ جس کو تو نے غریب سمجھ کے چھوڑ دیا، وہ بہن کا رشتہ ہے. کبھی محسوس تو کر یار، کبھی محسوس تو کر. وہ کھاتی اپنے خامند کے گھر ہے، پہنتی اپنے بیٹوں کے گھر ہے، مگر جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو اپنے ویروں کے لیے پہلے دعا کرتی ہے. جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو اپنے ویروں کے لیے پہلے دعا کرتی ہے. اور تو نے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ غریب ہے. بیٹی اس کے پاس ہے، نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. اس کے باوجود تو رشتہ نہیں لے رہا. اس کا کیوں نہیں لے رہا؟ اس لیے کہ تیرے بیٹے کی برات کو نہیں سنبھال سکے. تجھے جہیز میں دے گی کیا؟ اس کے پاس دینے کے لیے کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، اچھی سوسائٹی میں مکان لے دے گی، بینک بیلنس ہے، کچھ بھی نہیں. لہٰذا میں رشتہ نہیں مانتا، رشتہ نہیں. بہن کو چھوڑ دیا. بہن کو چھوڑ کس لیے چھوڑ دیا بھائی بہن کو؟ تو نے وہ باپ کی جائیداد سے حق مانگنے کے لیے آ گئی تھی. اس نے جائیداد سے حق مانگ لیا، اسے چھوڑ دیا. وہ ماں جیسی بہن اب بیٹی کی شادی اب منتو سماجت کر رہی ہے، یہ فرعون بنا ہوا ہے.
وہ دوپٹے اتار اتار کے قدموں میں رکھ رہی ہے، یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ ماں جیسی بہن ہے، سفید بال لے کے اس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے، مان جا، نہیں تو نے جائیداد میں حصہ کیوں لیا؟ یہاں کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو وہاں موت کیوں نہیں پڑ رہی؟ یہاں تو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہاں موت کیوں نہیں قبول؟ کیا اللہ اور رسول نے اس کو حق نہیں دیا؟ اگر اللہ اور اس کے رسول نے حق دیا ہے تو پھر دینا ناراض کاہے گا؟ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ یہ ماں جیسی ہے، یہ چھوٹی ہیں تو بیٹیوں کی طرح، یہ بڑی ہیں تو ماں کی طرح۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے، وہ کیا کسی نے خوب کہا، اور نہ کہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری جائیداد کی وارث تمہاری بیٹیاں، تمہاری جائیداد کی وارث تمہارے بیٹے، اور تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازے کی وارث تمہاری بیٹیاں۔ وہ کتنے بے رونق جنازے ہوتے ہیں جن کے اوپر بیٹیاں نہیں ہوتی۔ ان بیٹیوں کی قدر کرو، وہ بہن کی صورت میں ہے یا حقیقی تیری بیٹی ہے، ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔ یہ چند دن تیرے میں پاس مہمان ہیں، چلی جائیں گا، یہ یہاں نہیں بیٹھی رہی ہے، یہ اپنے سسرال چلی جائے گا، وہاں جا کے پتہ نہیں کتنی جھڑکیاں کھائیں گے۔ ایک جنت کو حاصل کرنے کے لیے، ایک خامد کو راضی کرنے کے لیے کتنی جھڑکیاں کھائیں گی، پورے پورے ٹبر کے برتن مانجیں گی، سارے گھر کی صفائی کریں گی، میری جنت راضی ہو جائے۔ آج تیرے پاس چند دن کے لیے یہ مہمان ہے، اس کی قدر کر۔ یہ بہن کی صورت میں ہے یا بیٹی کی صورت میں؟ یہ بڑی ہے تو ماں کی طرح ہے، ذرا غور تو کر، تو چھوٹا سا تھا، یہ اپنے منہ سے نکال نکال کے تجھے کھلاتی تھی، تجھے پلاتی تھی، تجھے۔ آج تو اس کے سامنے فرعون بنا ہو، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج تجھے میں 1400 سال پیچھے لے چلا، حضور فاتح بن کے تشریف فرما ہے غزوہ حنین میں، صحابہ کتار در کتار ہاتھ باندھے کھڑے، جنگی قیدیوں کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا، ان میں خواتین بھی۔ یہ خاتون آگے بڑھتی ہے، عرض کرتی ہے پیارے محمد نگاہ اٹھائیے، میری طرف دیکھیے، میں آپ کی بہن شیما ہوں، حلیمہ کی بیٹی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے؟ عرض کی حضور بچپن میں آپ کو کھلایا کرتی تھی، ایک دن میں نے آپ کو تنگ کیا، تنگ کرنے کی وجہ سے آپ نے مجھے ادھر کاٹ دیا، اس کاٹنے کا نشان آج بھی موجود ہے۔ میرے آقا فرمایا ہاں میری بہن، وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حضور نے یوں مزمل کی چادر پکڑی، یوں بچھائی، فرمایا میری بہن ادھر نہ کھڑی ہو، ادھر آ کے بیٹھ جا۔ مزمل کی چادر پہ بیٹھا کے میرے آقا فرماتے ہیں بتا میری بہن کس کام کے لیے آئی ہے؟ عرض کی آقا میرے قبیلے کے کچھ لوگ قیدی ہیں، میں ان کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ حضور فرمایا صحابہ ہر بات پہ تم سے مشورہ کرتا ہوں، آج تم سے مشورہ نہیں کر رہا، میں سارے قیدیوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ حضور کیوں؟ وجہ کیا؟ مشورہ کیوں نہیں فرما رہے؟ فرمایا آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی۔ میں اور آپ غور کر کے دیکھیں ذرا، ہمارے دروازے پہ بہن آئے تو ہمارا سلوک کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ کہیں روتی ہوئی تو نہیں جاتی؟ اس آنگن سے، اس گھر سے جہاں وہ پلی بڑی کھیلتی رہی، آج بائیوں کی حکومت آ گئی، بائیوں کا گھر بن گیا، کہیں وہ روتی ہوئی بائیوں کے دروازے تو نکل نہیں رہی۔ میں کہتا ہوں قیامت نہیں آ جاتی جب باپ کے گھر سے بیٹی روتی ہوئی نکلتی؟ خدا را قدر کیجیے، قدر کیجیے، رشتوں کی قدر کیجیے، معاف کرنا سیکھیے، معافی مانگنا سیکھیے، معافی مانگنا سیکھیے۔ ہر جو یار ہار جانا سیکھیے، ہر وقت جیتنے کے چکر میں نہ رہو، میں اس سے بھی جیت جاؤں، میں اس سے بھی جیت جاؤں، میں اس سے بھی جیت جاؤں، ہر وقت جیتنے کے چکر میں۔ خدا کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں تقریر اس لیے کرنے کسی جگہ بھی نہیں جاتا کہ میری تقریر لگ جائے گا۔ وحد
ایک یہ پیغام ہے، خدا کرے کسی ایک کا دل موم ہو جائے، وہ اپنی بہن کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، معافی مانگ لے، کسی کا گھر بچ جائے، کسی کا سلوک اپنے ماں باپ سے اچھا ہو جائے، بہن بھائیوں سے اچھا ہو جائے۔ ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے کوئی ہمیں بلائے گا کہ نہیں بلائے گا، ہمیں یہ ہمارا کوئی کاروبار تھوڑی ہے، یہ تو درد دل ہے جو لے کے پھرتے ہیں۔ میرے بھائی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بس ہاتھ باندھ کے یہی میری گزارش ہے، یہی میرے بابا کا پیغام ہے۔ ہم دونوں بھائیوں کو جو انہوں نے اپنی نگاہوں سے پلایا ہے وہ یہی ہے۔ میں ہاتھ آپ کے سامنے باندھ رہا ہوں، اپنے رشتوں کو بچاؤ، ہار جاؤ، ہر وقت جیتنے کے چکر میں نہ رہو، میں اس سے بھی جیت جاؤں، میں اس سے بھی جیت جاؤں، میں باپ سے بھی جیت جاؤں، میں بھائیوں سے بھی جیت جاؤں، میں بہنوں سے بھی جیت جاؤں، میں رشتوں سے بھی جیت جاؤں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی بندہ باپ سے جیت بھی جائے تو کیا جیتا یار، اگر کوئی بندہ باپ سے جیت بھی گیا تو کیا جیتا، ماں سے جیت بھی گیا تو کیا جیتا، رشتوں سے جیت بھی گیا تو کیا جیتا۔ کئی بندے انا ہوتی ہے، نہ ہو یار اسی اگر منا لیا تو کرتے اسی ہار جماں گے، میں کیا تو ہار جمیں گا، تیرے رشتے تو جت جمن گے نا، تیرے رشتے تو بچ جمن گے نا، تیرے رشتے، اپنے رشتوں کو بچا، ہار جا، ہر وقت جیتنے کے چکر میں نہ رہنا، کیونکہ کبھی کبھی ہار جانا جیت جانے سے بہتر ہوتا ہے، ہر وقت جیتنے کے چکر میں۔ میں آپ کو جنید بغدادی کے دربار میں نہیں چلا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ کے پہلوان تھے۔ ایک دن ایک سید زادہ بادشاہ وقت کے پاس آیا، کہا بادشاہ میں تیرے پہلوان سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا غور کر، میرے پہلوان سے کشتی کرے گا، اپنا نحیف کمزور وجود دے۔ کہا بادشاہ ایک گر مجھے آتا ہے جو تیرے پہلوان کو نہیں آتا۔ وقت مقرر ہو گیا، جگہ کا تعین کر لیا گیا، لوگ جمع ہو گئے، منادی نے ندا دے دی، لوگ جمع ہو گئے میدان میں۔ بادشاہ کا پہلوان اترا، لوگوں نے بڑی داد دی، بعد میں سید زادہ آیا، لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ مقابلہ کرے گا، چلو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ دونوں آپس میں جب ملے تو سید زادہ جنید بغدادی کے کان میں کہنے لگا، جنید بغدادی سید زادہ ہوں، فاطمہ کا لال ہوں، علی کا بیٹا ہوں، نبی کی آل ہوں، یہاں غربت لے کے آئی، بچے بھوکے ہیں، جنید بغدادی کی سمجھ میں بات آتی ہے، نصیب اچھے تھے، سمجھ میں بات آتی۔ حضرات بات سمجھ آئے گی نصیب سے، اگر نصیب اچھے ہوئے تو سمجھ آئے گی۔ میں 4 گھنٹے بھی تقریر کرتا رہوں، نصیب اچھے نہ ہوئے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر نصیب اچھے ہوئے تو میرے چند لمحوں کی گفتگو آپ پہ اثر کر جائے، اگر نصیب اچھے ہوئے، کیونکہ نصیب سے بات بنتی ہے۔ لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا مگر نصیب اچھے نہ ہونے کی وجہ سے سمجھ نہ آئی، سورج کو پلٹ کے اثر پر آتے دیکھا مگر نصیب اچھے نہیں تھے، سمجھ نہ آئی، ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمے پڑھتے سنا مگر نصیب اچھے نہیں تھے، اس لیے سمجھ نہ آئی، حضور کے قرب و جمال میں رہے، نصیب اچھے نہیں تھے، سمجھ نہ آئی، مگر جن کے نصیب اچھے تھے، کوئی حبشہ سے چلا تو سمجھ آ گئی، کوئی فارس سے چلا تو سمجھ آ گئی، کوئی روم سے چلا تو سمجھ آ گئی، جب نصیب اچھے ہو تو بات سمجھ آ گئی۔ جنید بغدادی کی سمجھ میں بات آ گئی، مصنوعی سا زور لگایا، چاروں شانے چت، سید زادہ آ کے چھاتی پہ بیٹھ گئے، لوگوں نے کہا نہ داؤ چل گیا، دوبارہ کشتی، دوبارہ ملے، سید زادے نے وہی الفاظ دہرائے، پھر دوبارہ سید زادہ چھاتی پہ، جنید بغدادی نیچے گر گئے، چاروں شانے چت۔ لوگوں نے انعام و کرام سے سید زادے کو نوازا، انعام لیا، گھر چلا سید زادہ۔ بادشاہ وقت نے جنید بغدادی کو اپنے دربار میں بلایا، توجہ فرمانا، جنید بغدادی نے اپنے دربار میں بلایا، جنید بغدادی کو بادشاہ وقت نے اپنے دربار میں بلایا، کہا جنید بغدادی بڑے مجمع میں میری ناک کٹوا دی، کیا کیا؟ جنید بغدادی نے جو جواب دیا وہ دل کی تختیوں پہ لکھ لو۔ جنید بغدادی نے کہا بادشاہ میں تیرا پہلوان ضرور ہوں پر شیمر نہیں، میں تیرا پہلوان ضرور ہوں پر شیمر نہیں، جو علی کی اولاد کے سینے پہ بیٹھتا ہے۔
جنید بغدادی نے یہ بات کی، گھر چلے گئے، جا کے سو گئے، ظاہری آنکھیں لگ گئی، باطن کی آنکھیں کھل گئی، حضور کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا جنید بغدادی تو نے بڑے مجمع میں میرے بیٹے کی عزت رکھی، جا تجھے بلائے عطا۔ حضرات بتائیے جنید بغدادی جیت گئے تھے کہ ہار گئے تھے؟ بظاہر ہار گئے تھے، در حقیقت جیت گئے تھے۔ کبھی کبھی ہار جانا جیت جانے سے، کبھی کبھی ہار جانا جیت جانے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر وقت جیتنے کے چکر میں نہ رہو، ہارنا بھی سیکھو۔ اپنے رشتوں کے سامنے ہار جایا کرو، اپنے والدین کے سامنے ہار جایا کرو، اہل علم کے سامنے ہار جایا کرو، اہل عمل کے سامنے ہار جایا کرو۔ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا۔ جو ہار گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا وہ جیت گیا۔ بس یہی پیغام ہے۔ تقریر کرتا جاؤں تو ایک لمبی تقریر بنتی جائے گی، چلتی جائے گی، مگر اتنے ہی الفاظ اگر اثر کر جائیں، اتنے الفاظ میں سے آپ اگر کچھ لے لیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت کی جہنم کی، لفاقی اپنی فکر میں ملی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے